تھی، آج بھی اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم شریف کے نشان اس پر موجود ہے، پتھر نے اپنے کلیجے میں لیا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے ارد گرد بتایا جاتا ہے جہاں آج ہتھی میں کعبہ بنا ہوا ہے، جہاں سے کعبے کے چھت پر بارش کے پانی برسنے کے بعد وہ پانی گرتا ہے، اس کے ٹھیک نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار مقدس بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے دوستو، یہ وہ مقام ہے، انسان دل میں آرزو کر لے، اللہ رب العزت تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کر لینے کے بعد اب چاہیے نا کسی کو زیارت کے لیے، اچھا گھر بن گیا، کوئی آئے دیکھنے کے لیے، دور دور تک کوئی نظر آتا نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی طرف ندا کی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، بلاؤ لوگوں کو، بلایا جائے لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا کہا جائے؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی، کہا جائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مولا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ لوگ آئیں گے کہاں تک پہنچے گی؟ سنیں گے کون؟ آئے گا کون؟ دیکھیے اس آواز کی برکت۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگے، رب ذوالجلال فرماتا ہے ابراہیم فکر مت کر، آواز لگانا تیرا کام ہے اور لوگوں کے کانوں تک پہنچا دینا یہ میرا کام ہے۔ آواز لگائی۔ پھر کہا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں تک بھی آواز پہنچی، اور حتیٰ کہ آواز صرف دنیا تک محدود نہیں، عالم ارواح تک بھی پہنچی۔ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں رہ کر جنہوں نے بھی اس آواز کو سنا اور سننے کے بعد جتنے دفعہ لبیک کہا، سننے کے بعد جتنی دفعہ لبیک کہا، اس کے مقدر میں کعبہ کی زیارت رب نے اتنے دفعہ لکھ دیا ہے۔ اب دیکھیے آواز کی کمال، کوئی نہ تھا، چاروں طرف سے جنگل اور صحرا تھے، چٹیل میدان تھا، کوئی موجود نہ تھا، آواز رب نے عالم ارواح تک پہنچائی۔ آج کے ڈیٹ میں، اس دور میں کعبہ کی زیارت کے لیے صرف ایام حج کے دوران 20 لاکھ سے زیادہ لوگ پہنچا کرتے ہیں۔ پھر یہ ایام حج کے دوران مکمل طور پر 11 مہینے کو حساب لگا لیا جائے تو ہر مہینہ 10 سے 12 لاکھ لوگ وہاں پہنچا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صرف نبی کی آواز کی برکت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی، اللہ نے آواز پہنچائی اور روحوں نے کہا لبیک، سب کو رب نے وہاں بلا لیا۔ تو دوستو یہ وہ عالی مقام اور عالی منصب جگہ ہے جس کے متعلق سے کہا جاتا ہے پہلی نظر پڑے، انسان کی پہلی نظر پڑے، نظر نہ جھپکے، وہ جو بھی دعائیں مانگے گا اللہ قبول فرما لے گا، جو بھی دعائیں مانگے گا۔ یہی تو ہے نا حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ حضرت اسماعیل کو رکھ کر، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، بچپن کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، کہا جاتا ہے کہ پیاس کی شدت ہے، سبوں نے سنا ہوگا یہ واقعہ، پیاس کی شدت ہے، اب دوڑ لگا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، پانی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیے بچہ اور ماں میں کتنا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ بچہ ایک مرتبہ چیخے، ماں کے کلیجے کے 1000 ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ بچہ ایک دفعہ چلائے، ماں کا دل 1000 دفعہ کلیجے منہ پہ آ جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے لیے بلک رہے ہیں، ماں دوڑ رہی ہے، ایک طرف پانی کا تلاش ہے، دوسری طرف اپنے بچے کی فکر ہے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیے، آج سعودی عرب کے دوران، اس ملک کے اندر پیٹرول سے زیادہ پانی کی قیمت ہے۔ کہا جاتا ہے، ابھی مجھ سے کسی نے کہا کہ پانی وہاں 40 روپے لیٹر کے حساب سے بکتا ہے، 40 روپے لیٹر کے حساب سے بکتا ہے۔ اور دیکھیے کمال، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ایڑی رگڑی تھی،
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ایڑی رگڑی تھی جہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا، جہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا، اس پہاڑی کے اوپر آج کے ڈیٹ میں کہا جاتا ہے ہر سیکنڈ میں ہزاروں لیٹر پانی نکلتا ہے، وہ بھی ڈول اور بالٹی کے ذریعے سے نہیں، بڑا موٹر کا پمپ لگایا ہوا ہے، پانی نکلتے جا رہا ہے، پانی کسی طرح سے بھی کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کی برکت ہے جو آپ نے رگڑا اور دنیا اس طرح سے سیراب ہو گیا، کوئی حد نہ رہا۔ وہ زمزم کا پانی مکہ والوں کو سیراب کرے، مدینہ والوں کو سیراب کرے، پورے عرب والوں کو سیراب کرے۔ کہا یہ جاتا ہے ارے مکہ مدینہ عرب کی تو بات الگ ہے، اور دنیا لوگ کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے ہیں تو ہزاروں طریقے کے تحائف ساتھ لے کر آتے ہیں، خریداری کر کے ساز و سامان لے کر آتے ہیں، لیکن کمال جاؤ، قربان جاؤ زمزم کے پانی پر۔ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو دیگر ساز و سامان کے علاوہ صرف اور صرف لانا اگر کچھ پسند کرتے ہیں تو وہ ہے زمزم کا پانی، وہ ہے زمزم کا پانی۔ دنیا میں پانی کی قلت نہیں ہے، لیکن زمزم کا پانی سے ہمیں ایسا لگاؤ ہے، ایسا تعلق ہے۔ رب کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس پانی میں رب نے وہ برکت رکھی ہے، جو بھی جس حال میں بھی جس مرض کے لیے شفا کے غرض سے پیے گا، اللہ اس مرض سے اسے شفا عطا فرمائے گا، شفا عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے یہ ہے آب زمزم، اللہ ہزارہ معجزات کمالات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ثابت ہے، لیکن زمزم کے بعد میں نے جو مطالعے میں معلوم کیا، ایک پانی عقیدت کی بات ہے وہ بول دینا بھی بہتر ہے۔ زمزم کے بعد ایک اور پانی ہے جو اس دنیا میں بہت مقدس ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑی رگڑی تو چشمہ جاری ہو گیا، لیکن میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں آپ ایک مقام پر صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، تمام صحابہ موجود، پینے کے لیے پانی کم پڑ گیا، پینے کے لیے پانی کم پڑ گیا۔ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوٹا پانی تھا اور تقریباً 200 صحابہ موجود تھے، پانی پینا بھی تھا، انہیں وضو بھی کرنا تھا، اب کرے تو کرے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوٹا میرے سامنے لاؤ، وہ لوٹا میرے سامنے لاؤ۔ آپ نے اس لوٹے کے اندر اپنے دست اقدس کو رکھا، اپنے دست مقدس کو رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جس طرح سے زمزم کا کنواں، زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا، میرے نبی نے اس لوٹے میں اپنا ہاتھ رکھا، پتہ یہ چلا یہاں بھی کوئی چشمہ اور کنواں جاری ہو گیا ہے۔ تمام صحابہ سیر ہو کر پانی پیتے ہیں، وضو فرما لیتے ہیں، تب بھی لوٹا ختم ہونے کا نام نہیں۔ یہ ہمارے آقا ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مجدد اعظم حضرت امام احمد رضا خان بازل بریلوی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ نہیں فرمایا تم نے عراق دیکھ لیا، ایران دیکھ لیا، چین دیکھ لیا، جاپان دیکھ لیا، نہیں، فرماتے ہیں کعبہ تو دیکھ لیے ہو، آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نہیں فرماتے دنیا دیکھ لیے اب مدینہ دیکھ لو۔ اللہ اکبر، کیا عالی شان، کیا عالی مقام ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا، جو ہمارے آخری اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، جن کا شان کریمانہ یہ ہے، فرماتے ہیں جس نے بھی میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اللہ اکبر، اس پر میری شفاعت
واجب ہے. یہی وجہ ہے اہل سنت صبح شام کہہ رہی ہوتی ہے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کبھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول اللہ، کبھی کعبے کے بدرود تو جا تم پہ کرو رو درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کرو رو درود. حضرت عاصی پیا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اخیر وقت ہے عاصی چلو تربت پیمبر پر، اخیر وقت ہے عاصی چلو تربت پیمبر پر، نثار ہو کے مریں رسول اللہ کے در پر، نثار ہو کے مریں رسول اللہ کے در پر. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم الرؤوف الرحیم. حضرات محترم، جس آیت کریمہ کا بھی ابھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرات محترم، پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرات محترم، اس کے اوپر میں بیان کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسب نام ہے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیا جائے. پڑھیے گا آواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسافر مدینہ، مسافر مدینہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہو گیا. ایک بار اور درود شریف پڑھیے. اللہ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ نعت پاک کے چند شعر سماعت فرمائے. ایک بار اور درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے چند شعر سماعت فرمائے کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. حضرات محترم، دنیا کے اندر جو بھی عاشق رسول ہے اس کے دل میں یہی تمنا ہوتی ہے کہ ایک بار زندگی میں
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت ہو جائے تو وہی شاعر اسلام لکھتا ہے کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائے کہ جاؤں میں شہر نبی گنبد خضرا دیکھوں، جاؤں میں شہر نبی گنبد خضرا دیکھوں، اور پھر قبر حسنین طیبۃ زہرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اور ڈھونڈ لو اپنے گناہوں کی معافی کی جبھی، ڈھونڈ لو اپنے گناہوں کی معافی کی جبھی، رحمت کونین کا جلوہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ پڑھو درود شریف اللہم صلی مولانا محمد وارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میرا جو بیان ہے وہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں، بلکہ جو بھی بیان کروں گا میں وہ شریعتی اور جو کتابوں کے اندر ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کا میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم دنیا میں آئے، عیش و عشرت کی زندگی گزاری، چلے گئے، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، نہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، نماز کے کیا شرائط ہیں، نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ حضرات محترم، ہر ایک مسلمان مرد عورت پر اس کے ضروریات، یعنی جو ضروریاتی علم دین سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر آئے،
درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی حضرات محترم ہم دنیا کے اندر آئے اور ہم نے پروردگار عالم سے کیا وعدہ کیا ہے؟ جب پروردگار عالم نے ساری روحوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے روح تجھے اس ڈھانچے کے اندر جانا ہے. ساری روحوں کو اپنی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تجھے اس ڈھانچے کے اندر جانا ہے، تجھے اس فلاں ڈھانچے کے اندر جانا ہے، تجھے فلاں ڈھانچے کے اندر جانا ہے. اے روح تو مجھ سے وعدہ کر کہ جیسے تو دنیا کے اندر جا رہی ہے، آج میں تجھ سے خوش ہوں اور تو مجھ سے خوش ہے، لیکن جب دنیا سے واپس آئے تب بھی تیرا یہ عالم ہونا چاہیے کہ جب تو دنیا سے واپس آئے کہنے والے لوگ کہیں کہ یہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، کہنے والے لوگ کہیں کہ یہ ایک نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، کہنے والے لوگ کہیں کہ یہ ایک پرہیزگار کا جنازہ جا رہا ہے، کہنے والے لوگ یہ کہیں کہ یہ علماء اکرام سے محبت کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، یہ پنج وقت نمازی کا جنازہ جا رہا ہے. حضرات محترم پروردگار عالم سے ہم نے وعدہ کیا تھا اے پروردگار عالم ہم دنیا کے اندر جا رہے ہیں، لیکن اے ہمارا عالم ہے ہم دنیا کے اندر جا رہے ہیں، آج ہم تجھ سے خوش ہیں اور تو ہم سے خوش ہے. اے پروردگار عالم ہم دنیا کے اندر جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تیرے ایک ایک فرمان کو مانیں گے، لیکن حضرات محترم جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں دنیا کی رنگولیوں میں گھوم جو گم ہو جاتے ہیں، حضرات محترم اپنی زندگی کو ایسے عشرت میں گزارنے لگتے ہیں، ایسے مست و مگن ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر. اب یہ وعدہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں پروردگار عالم نے ساری روحوں کو جب جمع کیا تھا تو ہم نے پروردگار عالم سے کوئی وعدہ کیا تھا. حضرات محترم جو وعدہ ہم نے پروردگار عالم سے کیا تھا کم سے کم اس پہ ہمیں کھڑا اترنا چاہیے. حضرات محترم آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں ضروریات علم نہیں آتا ہے، آج ہمارا عالم یہ ہے آج ہم دوسروں کی چغل خوریاں کرتے ہیں، آج ہمارا عالم یہ ہے آج ہم دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، آج ہمارا عالم یہ ہے آج ہم دوسروں سے حسد رکھتے ہیں، آج ہمارا عالم یہ ہے آج ہم دوسروں سے بغض رکھتے ہیں. حضرات محترم کتابوں کے اندر آیا ہے، شریعتی بات بتا رہا ہوں، کتابوں کے اندر آیا ہے جب بعد مرنے کے چغل خوروں کا عالم یہ ہوگا جب حشر کا میدان قائم ہوگا. حضرات محترم اگر میں نے کسی کی چغلی کی ہے، میں نے کسی کی دنیا کے اندر رہ کر برائی کی ہے حضرات محترم تو ہمارا عالم یہ ہوگا کہ حشر کے میدان میں ہم اپنا خود گوشت نوچتے ہوں گے اور چغل خور کی کوئی بخشش نہیں ہے. حضرات محترم تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم دنیا کے اندر آئے ہیں نہ کسی سے بغض رکھیں، نہ کسی کی چغل خوریاں کریں، نہ کسی کی برائیاں کریں. حضرات محترم جب تم کسی کی برائی کرو گے، کسی کی چغل خوریاں کرو گے، جب دوسروں سے تم حسد رکھو گے، جب تمہارا جنازہ کلیوں سے گزرے گا تو کوئی یہ کہنے والا نہ ہوگا کہ یہ ایک اچھے آدمی کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ لوگ یہی کہیں گے کہ مر گیا صحیح ہے، کیونکہ دنیا کے اندر یہ لوگوں سے حسد رکھتا تھا، یہ دنیا کے اندر لوگوں کی برائیاں کرتا تھا. حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ جب تک ہم دنیا میں جیئیں تو پروردگار اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور جب تک دنیا کے بعد جب جائے تو دنیا والے بھی کہیں کہ یہ ایک عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، یہ نماز پنجگانہ پڑھتا تھا، یہ دنیا کے اندر رہ کر ماں باپ کی نافرمانیاں نہ کرتا تھا، یہ کسی کی برائیاں نہ کرتا تھا، یہ نمازیں پڑھتا تھا، یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا تھا، یہ رسول کی سنتوں کو اپنایا کرتا تھا، یہ اولیاء اکرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا تھا. حضرات محترم تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں آج ہی توبہ کر لینی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے. حضرات محترم اور دنیا اور ایک بات اور حضرات محترم ہم دنیا کے اندر نمازیں کتنی بھی پڑھ لیں، نمازیں پنجگانہ پڑھتے ہو، نمازیں تہجد بھی پڑھتے ہو، لیکن اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو قسم خدا کی خدا تم سے کبھی راضی نہ ہوگا. جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہ ہوں گے خدا تم کو بخشے گا نہ. تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار
دی جائیں گی، کیونکہ حضرات محترم ایک شخص تھا جس نے 7 حج کیے تھے اور اس کی موت سے ناراض تھی، تو پروردگار عالم نے اس کے 7 حج اس کے منہ پر مار دیے تھے، 7 حج قبول نہ فرمائے تھے، جب تک اس کی موت سے راضی نہ ہو گئی اس کے حجوں کو قبول نہ فرمایا۔ تو حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہ کریں، ماں باپ سے کبھی تیز آواز میں بات نہ کریں، کیونکہ ماں باپ وہ ہے کہ جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا ہے۔ حضرات محترم اب جو 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھتا ہے وہی جانتا ہے کہ اپنے وہ 9 مہینے کس طریقے سے گزرتے ہیں۔ حضرات محترم تو ہمیں چاہیے کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہ کریں۔ حضرات محترم میرا بیان بس اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار کلمہ شریف کا ورد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار سب سچے دل سے توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرات محترم پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو میں نے کہا اس پر سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ لوگوں کو سب جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمہارے پر کہانی میچ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت کلام کی خدمت توجہ چاہوں گا۔ چشمان تصور میں میری وہ گنبد خضرا رہتا ہے، چشمان تصور میں میری وہ گنبد خضرا رہتا ہے، چشمان تصور میں میری وہ گنبد خضرا رہتا ہے، چشمان تصور میں میری وہ گنبد خضرا رہتا ہے، اور دل میں نبی کی یادوں کا، اور دل میں نبی کی یادوں کا ایک جام چھلکتا رہتا ہے، اور دل میں نبی کی یادوں کا ایک جام چھلکتا رہتا ہے۔ شیر زبان جو بغض نبی میں جیتا ہے وہ مردہ ہے زندہ رہ کر بھی، جو بغض نبی میں جیتا ہے وہ مردہ ہے زندہ رہ کر بھی، لیکن جو عشق نبی میں مر جائے، جو عشق نبی میں مر جائے وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے، جو عشق نبی میں مر جائے وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے، اور دل میں نبی کی یادوں کا ایک جام چھلکتا رہتا ہے۔ یہ جسم جہاں بھی ہو لیکن ہے ان کا کرم مجھ عاصی پر، یہ جسم جہاں بھی ہو لیکن ہے ان کا کرم مجھ عاصی پر، رہتا ہے مدینے میں یہ دل، رہتا ہے مدینے میں یہ دل، اور دل میں
مدینے میں یہ دل اور دل میں مدینہ رہتا ہے، رہتا ہے مدینے میں یہ دل اور دل میں مدینہ رہتا ہے۔ شیخ سماعت فرمائے آج ہم اور آپ جو ہے یہ محفل سجائے، اسی محفل کے بارے میں جو لوگ سجائے تھے اس کے بارے میں شاعر کیا لکھتے ہیں؟ آتے ہیں فرشتے روزانہ اس گھر کی زیارت کرنے کو، آتے ہیں فرشتے روزانہ اس گھر کی زیارت کرنے کو، جس گھر میں شاہ دو عالم کی، جس گھر میں شاہ دو عالم کی نعتوں کا ترانہ رہتا ہے، جس گھر میں شاہ دو عالم کی نعتوں کا ترانہ رہتا ہے، رہتا ہے مدینے میں یہ دل اور دل میں مدینہ رہتا ہے، رہتا ہے مدینے میں یہ دل اور دل میں مدینہ رہتا ہے۔ مقبول خدا کر لیتا ہے جلد اس کی دعاؤں کو لوگوں، مقبول خدا کر لیتا ہے جلد اس کی دعاؤں کو لوگوں، جس کی بھی دعاؤں میں شامل، جس کی بھی دعاؤں میں شامل آقا کا وسیلہ رہتا ہے، جس کی بھی دعاؤں میں شامل آقا کا وسیلہ رہتا ہے، رہتا ہے مدینے میں یہ دل اور دل میں مدینہ رہتا ہے۔ فرمائیں پیغام یہ میرا باد صبا تو شاہ عرب سے کہہ دینا، پیغام یہ میرا باد صبا تو شاہ عرب سے کہہ دینا، یا دن رات جدائی کے غم میں، دن رات جدائی کے غم میں صدیق تڑپتا رہتا ہے، جس دن رات جدائی کے غم میں صدیق تڑپتا رہتا ہے، رہتا ہے مدینے میں یہ دل اور دل میں مدینہ رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ممبر رسول پر رونق افروز جناب حافظ قاری نسیم اختر صاحب، اور جناب حافظ قاری اختر عزیز صاحب، اور آپ کے جانے پہچانے داماد صاحب، دیگر سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل جل کر گنبدِ خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور سرور کائنات فخر موجودات نبی کونین سلطان دارین آفتابی رسالت مہتابی نبوت نور شہ بزم جنت